عمرہ کے مسائل، عمرہ کا طریقہ، احرام پہننے کا طریقہ، احرام کی نیت، اس کے علاوہ بہت سارے دیگر مسائل آج ہمارے انشاءاللہ الکریم اس تربیتی سیشن کا حصہ ہوں گے۔ اس سے قبل میں احکام شریعت کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لوں، پھر انشاءاللہ ہم اس طرف بڑھتے ہیں۔ عمرہ ایک عبادت ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ اسامہ بھائی آپ بھی سامنے آ جائے ادھر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ عمرہ ایک عبادت ہے۔ عبادت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری میں ہے، وہ عبادت ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے انڈر ہے وہ عبادت، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے باہر گیا کام وہ عبادت ہے۔ اب عمرہ جب کہ ایک عبادت ہے، سامنے ہے، عمرہ جب کہ ایک عبادت ہے، اب عبادت یہ کام تب ہی ہم کر پائیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیسے ہمیں کر کے دکھایا، پھر وہ احکامات شریعت ہم سیکھیں گے۔ جب یہ سارے معاملات کو ہم سیکھ جائیں گے پھر اس عمل کو اس دائرہ کار کے اندر کریں گے تو پھر عبادت ہے۔ اچھا، اب احکام شریعت سیکھنے کے حوالے سے ہماری توجہ کتنی ہے؟ ہمارا ایک معتمر کہتے ہیں عمرہ کرنے والے کو، ہماری ایک تعداد ہے عمرہ کرنے والوں کی جو عمرہ بغیر سیکھے کرتے ہیں، ایک تعداد ہے۔ اس کی مثال میں آج کے دن سے لیتا ہوں۔ جتنے بھی عاشقان رسول چلے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں مدنی قافلے میں، یعنی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ان کی ایک تعداد ہے، تقریباً 100+ لوگ ہیں۔ اب یہ 100+ لوگوں کو ہم نے بذریعہ واٹس ایپ، SMS، بذریعہ فون کال ہم نے سب کو دعوت دی۔ اچھا، پھر ان کے لیے میرا خیال ہے اچھا انتظام ہے، ٹھنڈا ماحول ہے۔ اچھا، پھر ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا ہم نے، جبکہ یہ ٹریول ایجنٹ کے پیکیج میں یہ چیزیں شامل ہیں نہیں ہیں۔ اچھا، کیوں ہم نے کیا؟ کہ ہمیں ایک اچھا ماحول ملا ہوا ہے، اس ماحول میں اسی چیز کا ذہن دیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ چیزیں، ہماری توجہ ہو، ہمارا سیکھنے کا شوق ہو، تو یہاں چلیں 100 میں سے 50% فیمیل ہوں گی تو 50 لوگ تو ہوں گے نا، مرد ہوں گے، تو ان میں سے 50 مرد حضرات میں سے چلیں زیادہ نہیں تو 40 تو ہمیں بلکہ 50 کی بجائے 100 کو شرکت کرنی چاہیے تھی۔ یہ 50 افراد جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ ایک ایک کو تو مزید عمرے کا طریقہ سکھاتے، جانا تو ہے ہم نے انشاءاللہ مکہ مدینے۔ اچھا، جو باقاعدہ طور پر جس کی ابھی وہ ٹکٹ ویزا نہیں ہوا، تمنا تو اس کے دل میں بھی ہے، ہاں، کہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کہ کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں، تو وہ بنے گا تو ضرور انشاءاللہ، جائیں گے تو ضرور انشاءاللہ، لیکن سیکھیں گے کب؟ اسی طرح ہم لوگ جو ہیں وہ حج کرنے ہیں،
تو حج کا طریقہ نہیں سیکھتے، نکاح کرتے ہیں تو نکاح کا طریقہ نہیں سیکھتے، اچھا کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے جائز ناجائز طریقے ہم نہیں سیکھتے، اچھا کوئی اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں شریعت مطابق، جنازہ پڑھتے ہیں جی تو جنازے کے حکام ابھی تک نہیں ہم نے سیکھے ہوں گے کہ نماز جنازہ میں کتنے اراکین ہیں، رکن کتنے ہیں اس کے، نماز جنازہ کی سنتیں کتنی ہیں، اس میں مستحبات کیا ہیں، یہ چیزیں ابھی تک نہیں ہم نے سیکھی ہوں گی۔ اسی طرح غسل کرتے ہیں تو غسل کے احکام نہیں سیکھے ہوں گے، وضو کرتے ہیں تو وضو کے احکام نہیں ہم نے سیکھے، نماز پڑھتے ہیں نماز کے احکام نہیں ہم نے سیکھے، یعنی ایک ہماری ایک تعداد ہے جس کی توجہ جو ہے وہ علم کی طرف نہیں ہے۔ اس کو مختصر میں یوں کہوں تو اب ہم نے عمرے پر جانا ہے، عمرے والے کو نماز معاف ہے؟ بولو نہیں معاف ہے نا، بالکل نہیں معاف۔ اگر معاف نہیں ہے تو نماز کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے اس کو۔ اچھا نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، شرائط نماز میں سے ہے نا طہارت، تو وضو کے مسائل نہیں سیکھے، وضو میں فرض کتنے ہیں نہیں سیکھے، وضو میں سنتیں کتنی ہیں نہیں سیکھے، اس سے قبل یعنی اکثر بالغ حضرات جا رہے ہیں اور غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کرنا ہے، اس کے مسائل نہیں سیکھے۔ ایک تعداد ہے عمرہ کرنے والوں کی جو یہ پوچھتی ہے ہوٹل کتنے، ان کا رائٹ ہے یہ میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن وہ ہوٹل کا پوچھتی ہے، وہ ایئر لائن کا پوچھتی ہے، کیڑی ایئر لائن ہوئے گی، کھانا دیو گے نہیں دیو گے، ہوٹل کتنے کر کے ہوئے گا، زیارتیں کنیاں کراؤ گے، ساڑھے نال رہو گے کہ نہیں رہو گے، فلانا کم ہوئے گا نہیں ہوگا، یعنی اس طرح کی کئی چیزیں پوچھتے ہیں۔ لیکن مجھے آج تک کوئی شخص ملا نہیں ہے، مجھے تقریباً سال سے زیادہ عرصہ ہونے لگا، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہونے لگا ہے میں اس کام میں ہوں، مجھے نہیں کوئی شخص ایسا ملا کہ جس نے آگے پوچھا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے پیسے تسی لینے نے لیکن مینوں دسو تسی اس تو پہلے جان تو پہلے سانو کوئی عمرہ بھی سکھاؤ گے کہ نہیں، مجھے نہیں ملا ابھی تک۔ عمرے کے مسائل ہمیں سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے، میں روزانہ 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کی مہربانی ہوگی مجھے عمرہ سکھا دیجیے، عمرہ سکھا دیجیے، کیونکہ میں نے کرنے کیا جانا ہے وہاں پر نہیں سمجھ، عمرہ کرنے جانا ہے نا، کرنے کیا جانا ہے وہاں نہیں، رشتہ داراں دسنا ہے میں عمرہ کرن جا رہا، وہ میرے پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلا وہاں، ہاں فوٹو ہوگی، ویڈیو کلپ ہوں گے، ہار ہوں گے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، تو ایک تعداد ہے ہماری جو علم نہیں سیکھتی ہے۔ آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے سیکھنا ہے تو آپ تشریف لے آئے ہیں، یہ بھی آپ کے ذوق اور شوق کی ایک عکاسی ہے کہ آپ آ گئے ہیں، ماشاءاللہ تعداد ہے آنے والوں کی بھی۔ اس کی ایک سارے کے سارے نہ آنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے صرف لائیو ٹرانسمیشن ہی کرنی ہے، تو ابھی بھی لائیو جاری ہے، سلسلہ جاری ہے، تو ہماری جو بہنیں مائیں جا رہی ہیں ہمارے ساتھ، وہ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو گھر بیٹھے سیکھیں گے انشاءاللہ عمرے کے مسائل کو، آپ یہاں پر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں عمرہ سیکھنے کی طرف۔ عمرہ کے واقعات میرے پاس ڈھیروں ڈھیر ہیں، میں بیان کرنے پر آؤں تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم اسی پر کلام کر سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ ہمارے پاس ہم میں سے جو جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے، بہت محدود ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک تعداد ہے جن کے پاس وقت نہیں ہوتا نا، انہوں نے جا کے ہی کرنا ہے، بات چوک سے جا کے بیٹھ جانا ہے، گھر جا کے ٹک ٹاک دیکھنی شروع کر دینی ہے۔ جن کے پاس وقت نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہم تو وقت نکال کر آئے ہیں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ عمرہ میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں،
میں بالکل مختصر الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. عمرہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ سنیں گے آپ حیرت میں گم ہو جائیں گے. بس یہی عمرہ ہے، اتنا آسان ہے عمرہ، اتنا آسان ہے. یعنی میں کوشش کروں گا اتنے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، خود سیکھنے کی کوشش کروں گا کہ میری جو مائیں بہنیں ہیں وہ سنیں، جو سوشل میڈیا پر ناظرین ہیں وہ سنیں، جو ہم لوگ ہیں وہ سنیں کہ بس یہی عمر ہے، بس اتنا آسان عمر ہے. اتنے آسان الفاظ میں ہم سیکھ پائیں. عمرے میں ٹوٹل 4 چیزیں ہیں. کتنی؟ بولیں بولیں آپ سارے. کتنی چیزیں جی؟ کتنی؟ 4. عمرہ میں حرف کتنے ہیں جی؟ بولو تو صحیح. 4. عین، میم، را، ہا. کتنے حرف ہو جی؟ بس اس کو یہاں سے اب آپ نے سیکھ لینا ہے اور آپ نے بھولنا نہیں ہے. عمرہ میں کتنے حرف؟ عمرہ میں بنیادی ترین چیزیں کتنی ہیں؟ کتنی؟ بس عمرہ کا لفظ پورا یاد کر لینا ہے. عمرہ میں 4 الفاظ اور عمرہ میں بنیادی کتنی چیزیں ہیں جی؟ 4. بجلی کا اتنا انتظام ہے. دو طرف کی بجلی تھی، دو پاسے چلی گئی. باہر دہلی طوفان کافی ہے، آپ اندر بیٹھے ہیں آپ کو نہیں پتا. اچھا خیر، عمرہ میں کتنی چیزیں تھی؟ تسی سیکھ لو گے نا تو انشاءاللہ گھر جا کے سکھا دیں گے. اچھا عمرہ میں کتنی چیزیں تھی؟ 4. پہلی ابھی احرام کے مسائل سیکھنے ہیں. کیسے پہننا ہے، احرام کہاں سے پہننا ہے، مرد کا احرام کیا ہے، احرام میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں، کیا احرام صرف چٹا ہی پہن سکتے ہیں یا رنگدار بھی پہن سکتے ہیں، احرام کی صرف 2 ہی چادریں ہوتی ہیں، تیسری بھی پہن سکتے ہیں، عورت کے لیے احرام کی بھی کیا 2 ہی چادریں ہیں یا تیسری بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اسی طرح احرام میں احرام کہاں سے پہننا ہے، احرام کی نیت کہاں سے کرنی ہے. وہ اسی اکثر دیکھا لوگوں کو وہ کندھا ننگا کیا ہوتا ہے، وہ کہاں سے کرنا ہے، کیا وہ پورے عمرے میں کندھا ننگا رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، کیا الگ کروانے سے پہلے، اینڈ کروانے سے پہلے ہم احرام کھول سکتے ہیں نہیں کھول سکتے ہیں، کیا اینڈ کروانے کے بعد بھی ہم احرام کھول سکتے ہیں نہیں کھول سکتے ہیں، کیا ہم غسل کرنے سے پہلے احرام کھول سکتے ہیں نہیں کھول سکتے ہیں، غسل کرنے کے بعد احرام کھول سکتے ہیں نہیں کھول سکتے ہیں. ابھی احرام کی باتیں کر رہا ہوں میں. عمرے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ دوسری ہے اس میں طواف. دوسری کیا اس میں؟ دوسری کیا اس میں؟ دوسری کیا اس میں؟ طواف. دوسری کیا اس میں؟ طواف. اب طواف میں طواف کہاں سے کرنا ہے؟ شروع. طواف میں 7 چکر ہیں. ایک چکر کو طواف کہتے ہیں، 7 چکروں کو کہتے ہیں. کیا استلام کتنی بار کرنا ہے ہم نے؟ حجر اسود کا بوسہ لینا ہے تو وہ کتنی بار لینا ہے؟ کیا حجر اسود کو بوسہ جا کر منہ کے ساتھ، ان ہونٹوں کے ساتھ ہی لینا ہے یا منہ سے بھی ہو سکتا ہے بوسہ؟ یہ ساری چیزیں طواف میں شامل ہیں. کیا طواف میں ہم چہرہ کعبے کی طرف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا طواف کے دوران ہم پیٹھ کعبے کو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ آیا طواف کیا نماز کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ طواف کرنا کیا عمل ہے؟ کیا یہ طواف کرنا عمرے میں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں طواف کی ہیں. اس سے آگے چلے تو صفا اور مروہ کی سعی. اب صفا اور مروہ کی جو سعی ہے وہ کہاں سے شروع کرنی ہے، کہاں پر ختم کرنی ہے؟ کیا صفا اور مروہ سے صفا 1 چکر ہے یا 2 چکر ہے؟ یہ بھی سیکھنے والی بات ہے. اب اس کے بعد حلق آ جائے گی، دوسری چیز. ٹھیک ہے. ہاں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے تو وہ کہاں دوڑنا ہے؟ اچھا جہاں دوڑنا ہے کیا صرف مردوں نے دوڑنا ہے عورتوں نے دوڑنا ہے؟ یہ بھی بات ہے سیکھنے والی. وہاں عورتیں بھی دوڑ رہی ہوتی ہیں. کیا وہاں عورتوں کو دوڑنا ضروری ہے نہیں ضروری ہے؟ کیا عورتیں دوڑیں یا نہ دوڑیں؟ اس سے آگے چلیں تو آگے کا حلق. تو حلق کا کیا مطلب ہے؟ ٹن کروانا، سر منڈوانا. یہ کہاں تک ضروری ہے؟ سر کس کو کہتے ہیں؟
کروانا یا قصر؟ اب حلق کہاں تک ضروری ہے کروانا؟ حلق کیا اور قصر کیا ہے، یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے. بشر بھائی آپ نے سب کو ڈرا دیا، وہ ہے کیسے کیسے؟ حلق کروانا اور قصر کروانا، یہ دو چیزیں ہیں. اچھا عورتیں کیا کروائیں گی؟ عورتوں کو کیا کرنا ہے؟ عورتوں کا قصر کروانا کیسا ہے؟ کہاں تک وہ بال کٹوائیں گی؟ یہ علیحدہ چیزیں ہیں. اللہ کرے ہم ان چیزوں کو سیکھ جائیں انشاءاللہ. سیکھنی ہے نا؟ اللہ تو سامنے آئے گا کہ یار اچھا جو تھک جائے وہ کرسی پہ گئے، کرسی ہمارے پاس آئے جائے، ٹھیک ہے؟ جڑا تھک جائے نا تھلے پہ گئے وہ کرسی لے لے، کوئی بات. لیکن جتنی دیر آپ نے بیٹھنا ہے توجہ میری طرف رکھنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ سیکھنے کی طرف ہماری توجہ ہوتی کم ہے، لیکن انشاءاللہ سیکھیں گے، انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل سیکھیں گے، پھر اس کے مسائل سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ کریم اللہ نے چاہا تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ہو سکا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کریم ہم سوال جواب بھی کریں گے انشاءاللہ. سوال جواب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. اب ہم چلتے ہیں عمرے کے مسائل کی طرف، پھر انشاءاللہ ہم کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم پریکٹیکل کی طرف چلیں گے. عمرے میں جو سب سے پہلی ہم نے چیز سیکھی ہے وہ ہے احرام. وہ کیا ہے؟ بولیے بولیے. کیا ہے؟ احرام. پہلی چیز کیا ہے؟ احرام. اچھا احرام نہ کہ دو چادروں کا نام نہیں، دو چادروں کا نام احرام نہیں. یہ دیکھیں نا دو چادریں ہیں، ہم اکثر طور پر اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ احرام. اس کا نام احرام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. احرام ایک پابندی کا نام ہے. احرام کس چیز کا نام ہے؟ پابندی کا نام. یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے کرنی جائز ہیں، لیکن احرام کی نیت کرتے ہی وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا. ہم وہ نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو ہم پر نام واجب ہو جائے گا. احرام کی نیت کرنے سے پہلے وہ چیزیں ہمارے اوپر کیا تھی؟ حلال تھی. اب احرام کی پابندی میں جیسے ہی آئے وہ چیزیں ہم حلال نہ رہی، ہمارے لیے جائز نہیں. اس لیے احرام ایک پابندی کا نام ہے، نہ کہ صرف دو چادروں کا. اس سے پہلے یہ سیکھ لیجیے عورت اور مرد کا احرام کیا ایک جیسا ہے؟ نہیں. مرد کا احرام دو ان سلی ہوئی بغیر سلائی کی ہوئی چادریں. مرد کا احرام کیا دو چادریں ہیں جو کہ ان سلی ہوئی ہیں، جو کہ ان سلی ہوئی ہے. عورت کا احرام، عورت کا احرام اس کے اپنے کپڑے ہیں جو وہ روٹین وائز پہنتی ہے. عورت کا احرام اس کے کپڑے ہیں جو وہ روٹین وائز پہنتی ہے. اس کو علیحدہ سے دو چادریں نہیں پہننی ہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں اتارنے ہیں. توبہ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ کسی نے بتایا ہے کہ وہاں کسی عورت نے بھی دو چادریں پہنی ہیں. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. عورت کا جو احرام ہے اس کے اپنے کپڑے. ابھی انشاءاللہ سیکھیں گے کہ پابندی کیا ہے اس میں. یعنی عورت اپنے کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں جب وہ نیت کرے گی اس کے بعد اس پر پابندی کیا ہے وہ سیکھتے ہیں انشاءاللہ. مرد اور عورت کے احرام میں جو پابندیاں ہیں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے احرام میں فرق کیا ہے.
مرد کا احرام 2 چادریں اور عورت کے احرام جو ہے اس کے اپنے عام کپڑے ہیں جو وہ پہنتی ہے. اس سے آگے چلے. اب ہم نے احرام جو ہے اس سے پہلے یہ سیکھ لیا ہے نا, ہم نے احرام کس چیز کا نام ہے؟ احرام ایک پابندی کا نام, نہ کہ 2 چادروں کا اور کپڑوں کا نام احرام نہیں. اس سے آگے تیسری چیز جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے احرام کی نیت کہاں سے کرنی ہے. احرام پہننے کی نیت ہم نے کہاں سے کرنی ہے؟ احرام کی نیت ہم نے میقات کے باہر سے کرنی ہے. احرام کی نیت کہاں سے کرنی ہے؟ میقات کے باہر سے کرنی ہے. اب پورے سعودی عرب میں 5 میقات. کتنے؟ 5. ہمیں جو لگیں گے جہاں سے ہم عمرہ کریں گے اللہ کی رحمت سے اپنے گروپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان 5 میں سے 1 2 3 میقات سے ہم عمرہ کریں گے انشاءاللہ. کتنے؟ 3 میقات سے ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے انشاءاللہ. چار سے کریں گے کیسے؟ 2 جی 5. آپ نے آج کیا ہوا ہے؟ آج کیا ہوا انہیں بھی کیا. اب یہ حج کیے ہوئے شخص ہے, اللہ پاک ان کو بار بار حج کی سعادت دے. یہ 2 5 ایکسٹرا 2 نام ایکسٹرا لے رہے ہیں نا, وہ میقات نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ میقات نہیں. وہ میقات وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. ایک جو نام لے رہے ہیں, ایک میں سے ہماری پیاری امی جان بی بی عائشہ نے احرام باندھا, اس لیے ہم وہاں سے احرام باندھتے ہیں, جبکہ وہاں سے وہ میقات نہیں ہے. جبکہ وہ میقات ٹھیک ہے, جبکہ وہ میقات نہیں. میں 2 نام بھی بتاتا ہوں. یہ ایک نام لے رہے ہیں مقام جیرانہ کا, وہاں اب مسجد جیرانہ بھی ہے. غزوہ حنین سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا. اس لیے ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کرتے ہوئے غزوہ حنین سے واپسی پر سرکار نے باندھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے ہم بھی انشاءاللہ الکریم وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کریں گے. آپ انشاءاللہ تو بھی میرے ناظر ہو, میں نا کل رہ جاؤں. ہم انشاءاللہ الکریم وہاں سے احرام باندھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے قریب جاتے بھی ہیں. یہ ابھی آپ ذہن میں رکھیے گا, میں جلدی جلدی اگر گاڑی میں بیٹھ دوں تو آپ مجھے اتارنا ہے, شاید اتر لو پہلے سے زیادہ تک لوگ نہیں جاتے. ٹھیک ہے, وہاں بڑی پیاری جاتے ہیں. وہ مسجد جیرانہ کے قریب وہ کنواں بھی ہے جس کنویں کے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مبارک کیا. اس کنویں کے ساتھ ایک مکان عالی شان ہے جس کی بلندیاں معراج سے بھی اوپر ہے. مکان عالی شان ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا غزوہ حنین سے واپسی. وہ مکان عالی شان کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ, وہ کنویں کی بھی زیارت کریں گے, پھر بعد میں آرام ہوگا. اور بی بی عائشہ سے مسجد جو ہے مسجد عائشہ, جہاں سے شاہکان رسول احرام باندھتے ہیں, احرام کی نیت کرتے ہیں, تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدنا صدیق اکبر کی پیاری شہزادی اور ہماری پیاری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا. اس لیے ہم جیسوں کو بھی اجازت مل گئی کہ آپ باندھیں احرام باندھیں, جبکہ وہ میقات ٹوٹل کتنے میقات ہیں؟ 5. ہم 3 سے انشاءاللہ الکریم ہم عمرہ کریں.
بڑے میقات. اب وہ تین کون سے ہیں جہاں سے ہم کرتے ہیں؟ ایک اب جب یہاں سے پاکستان سے جائیں گے تو وہ مقام آئے گا یا لم لم. یہ میقات ہے جہاں سے ہم عمرے کا احرام باندھیں. وہ آنے سے پہلے ہم عمرے کی نیت کریں گے انشاءاللہ. جو میرے ساتھ یہ تقریباً وہی ہے آپ کے علاوہ جو میرے ساتھ جہاز میں ہوں گے انشاءاللہ کریم ان کو تو جہاز میں ہم نیت کروائیں گے انشاءاللہ. کہاں سے انہوں نے نیت کرنی؟ ایک وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. دوسرا ہم طائف جائیں گے انشاءاللہ اور کریں گے. طائف سے واپسی پر وہ میقات آتا ہے جو کہ دبئی عرب امارات کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ باہر سے آتے ہیں باہر ہوتے ہیں. وہ پھر وہاں سے احرام باندھتے ہیں احرام کی نیت کرتے ہیں. کرم منازل اس کا نام ہے میقات کا. یہ دوسرا میقات ہے. سکون ہے اندر گرمی تو نہیں لگتی وہ بھی بند کر. تیسرا مقام آئے گا جی جہاں سے ہم انشاءاللہ عمرے کا احرام باندھیں گے مدینہ پاک سے. سبحان اللہ. بڑا پیارا میقات ہے وہ بہت بڑی. ابھی علی بھی اس کا نام ہے. یہ ایک دن میں 3 عمرے بھی کیے ماشاءاللہ. ایک عمرہ کرنے کے واپس آئے پھر دوسرے کے لیے پھر دوسرا کر گیا پھر تیسرے کے لیے پھر تیسرے کی نیت کر گیا پھر تیسرا کیا. میں کہ چلیے چوتھے دار آمد باقی کہتے ہیں چلو جی اسی کا چل رہے تو چلے جاؤ. ہم نے اگر جو پاکستان سے ظاہر بات ہے ہماری کلام ہی ہمارا موضوع یہ ہے. ہم پاکستان سے جو جانے والے کوئی کراچی سے جائے گا کوئی لاہور سے جائے گا کوئی اسلام آباد سے جائے گا کوئی پشاور سے جائے گا سوشل میڈیا پر بھی سنیں گے لوگ. ابھی چل رہا ہے کیویں چلے گا وہ اوپر جنریٹر کام آ رہا ہے نہیں چلتا. تو یہ ساؤنڈ اس پر نہیں چلے گا یو پی ایس پر چل جائے گا. چل جائے گا کیوں یہ 2 پنکھے بند کر دیں گے چلا نہیں چلے گا. بند ہوگا نہیں بند ہوگا چلائے ساؤنڈ. لوگوں کو یاد موقع دیتے آپ کی مہربانی ہے اتنا خرچہ کرتا ہے سارا اس کا کنیکشن بات ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے چلے میں نے کہا جی اچھا جی. عمرے کا احرام کی نیت ہمیں کہاں سے کرنی ہے؟ تو پاکستان سے جانے والے افراد ہیں ان کو ابھی سنت دعوت دعوت یہ تربیت کرتے ہیں عمرہ زائرین کی حج کرنے والوں کی. وہ دیکھو انہوں نے دروازہ کھول دیا شور اندر آ گیا. اب بات کر دیجیے. اچھا وہ تربیت کرتے ہیں کہ ہمیں عمرہ کی نیت احرام کی نیت کہاں سے کرنی ہے. عام طور پر لوگ جو ہے وہ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں کپڑے اپنے سلے کو اتارتے ہیں دوسری 2 چادریں پہن لیتے ہیں تو وہیں وہ نیت کر لیتے ہیں. آپ نیت کر کے جیسے کہ وہ ایئرپورٹ پر وہ جو بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے وہاں بیٹھتے ہیں تو پیغام ملتا ہے نہیں جی فلائٹ تو لیٹ ہو گئی. فلائٹ اسی نہ ڈرو کیونکہ اکثر 99% جو ہے وہ سعودی میں لیٹ نہیں ہوتی. اچھا وہ جی وہ یہ تو کیا ہوگا جی لیٹ ہو گئی. اب انہوں نے جنہوں نے نیت کر رکھی ہے وہ احرام کی پابندیوں میں آ چکے ہیں ان پر پابندیاں شروع ہو چکی ہیں. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے پتہ چلتا نہیں جی وہ تو ایسے ہے کہ فلائٹ چل جائے گی. اب جو احرام کی پابندی میں آ گیا وہ جتنا مرضی چل جائے وہ احرام ہی ہے. ٹھیک ہے
اب خالی 2 چادریں پہنی تھی، احرام کی نیت نہیں کی تھی، ظاہر ہے تو کوئی کپڑے لاؤ تجھے پارا کوئی مسئلہ نہیں، کل جائیں کوئی گل کپڑے پائے کوئی گل کل جاؤں گے پھر احرام پہنا، بات سمجھ گئی؟ یعنی خدا کا راستہ اگر لیٹ ہو جائے اسٹارٹ تو پھر احرام کی پابندیوں سے بچت رہتی ہے۔ اب ہمیں جو تربیت کی جاتی ہے وہ یوں ہے کہ آپ نے احرام کی نیت تب کرنی ہے جب جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز اڑ گیا، اڑنے کے تقریباً 2.5-3 گھنٹے بعد، اب جب جہاز اڑے گا آدھے پونے گھنٹے بعد تقریباً وہ پانی لے کر آ جائیں گے، پھر آپ کے پاس جوس لے کر آ جائیں گے، پھر وہ کھانا کھلائیں گے آپ کو، اس طرح کرتے کرتے وہ 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ اب 3 گھنٹے جب گزر جائیں گے اس کے بعد وہ لائٹیں جو ہے نا جہاز کے اندر والی وہ کچھ آف کر دیتے ہیں تاکہ جو ہاتھی نے نا کچھ دیر روز ہو جائے۔ اب کچھ ہاتھی جو ہے نا سو جاتے ہیں، جنہوں نے نیت کی ہوتی ہے وہ سو جائیں، جنہوں نے ابھی نیت نہیں کی وہ سونے سے پرہیز کریں، یہ نہ ہو کہ جہاز جو ہے نا جدہ ایئرپورٹ پر اتر جائے تو پتہ چلے آپ نے نیت ہی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے؟ جو میرے ساتھ حاجی ہوں گے انشاءاللہ کریم ان کو تو ہم اٹھا کر کے باتیں ہیں بھائی جان آپ کی مہربانی نیت کریں، ان کو تو کوشش ہوتی ہے۔ باقی جب جہاز 3 گھنٹے ہو گئے اب ہم نے نیت کرنی، نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تلبیہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا بولے گا تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ سبا بھائی جی ماشاء اللہ، تلبیہ کہتے ہیں لبیک پڑھنے کو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ نبی علیہ السلام اتنا تو آنا وقت ہوگا جب ہمیں احرام باندھ لیں گے اور نیت کیے ہوئے، اتنا پیارا وقت ہوگا۔ اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے، اللہ آپ میں سے مجھے بھی بار بار نصیب فرمائے، آپ کو بھی بار بار نصیب فرمائے۔ خیر اب ہم نے نیت کر لی ہے، نیت کریں گے تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں لو جی سیٹ بیلٹ باندھ لو اور جہاز اترو میں گئے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جہاز اترے گا، چلے جائیں گے، اللہ خیر کرے جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے، اترنے کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی ہم جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے، اترنے کے بعد ہم وہ اپنے پاسپورٹ سکین کروائیں گے، پاسپورٹ سکین کروانے کے بعد ہم اپنا سامان لیں گے، سامان لینے کے بعد بسوں میں بیٹھ جائیں گے، بسوں میں بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد ہم ہوٹل میں پہنچ جائیں گے، ہوٹل میں پہنچنے کے بعد ہمیں اپنا سامان وغیرہ رکھ کر عمرہ کرنے جانا ہے۔ جب ہم حرم میں پہنچیں گے، جو شٹل سروس والے ہیں ان کو گاڑی لے کر جائے گی، جو واکنگ ڈسٹنس پر ہیں وہ پیدل جائیں گے، اور ہم جب جو شٹل سروس والے ہیں وہ بھی حرم میں پہنچیں گے، ہم سب حرم میں پہنچیں گے، ہم سب کا ایک جو ہے نا وہ آپس میں واٹس ایپ پر رابطہ ہوگا، سمیں خریدی جائیں گی۔ اب پھر حرم میں پہنچنے کے بعد ہم ایک مقام طے کریں، یعنی ہوٹل سے نکلنے سے پہلے ہم ایک مقام طے کریں گے حرم میں کہ فلاں نمبر واش روم پر ہم سب اکٹھے ہوں گے، پھر وہاں سے اکٹھے ہو کر انشاءاللہ الکریم ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے انشاءاللہ۔ عمرے کا آغاز کریں، ہاں عمرے کا آغاز کریں، پہلے سن لیں پھر انشاءاللہ پریکٹیکل کرتے ہیں۔ عمرے کے لیے جب ہم نے جانا ہے، حرم میں داخل ہوں گے، پھر مطاف میں پہنچ جائیں گے۔ مطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں طواف کرنے والے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، حاجی چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں۔ طواف کرنے والے جہاں طواف کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطاف۔ ابھی بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ رکن یمنی کون ہے؟ رکن یمانی کہاں ہے؟ رکن اسود کون سا ہے؟ رکن عراقی کون سا ہے؟ رکن شامی کون سا ہے؟ خانہ کعبے کے کتنے کونے ہیں؟ بولو
4 میں نے چاروں کے نام لے لیے, چاروں کونوں کے نام لیے میں نے, ٹھیک ہے. اب چاروں کونوں میں ایک رکن اسود ہے, ایک کونے کا نام, ایک کا نام رکن شامی ہے, ایک کا نام رکن عراقی ہے, ایک کا نام رکن یمنی ہے. تو اس کو بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ. رکن عراقی کو عراقی کیوں کہتے ہیں, رکن شامی کو شامی کیوں کہتے ہیں, رکن یمنی کو یمنی کیوں کہتے ہیں, رکن اسود کو رکن اسود کیوں کہتے ہیں, یہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں اسی عمرے جو سیکھ کے آنیاں نے, آپ نے مجھے یاد کروانی ہے, یہ سیکھنی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. نہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ, سکھائیں گے ضرور ہم انشاءاللہ. خیر جو چیزیں ضروری ہیں نا وہ ہم سیکھ لیں. اب ہم جب مطاف میں پہنچیں گے نا تو مطاف میں آپ ایک طرف دیکھیں گے کہ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں. وہ پرانے ٹیوب راڈ نہیں ہوتے تھے, ٹیوبیں ہوتی تھیں, ٹیوبیں, اس طرح کے 2-3 راڈ اوپر نیچے منزل پر لگے ہوں گے. وہ اس چیز کی نشانی کرتے ہیں کہ اس کی بالکل سیدھ میں حجر اسود ہے. اس کی سیدھ میں کیا ہے, بولو نا, اس کی سیدھ میں کیا ہے, حجر اسود ہے. اب جو حجر اسود کی سیدھ ہوگی نا, اس سے پہلے ہم نے جو 2 چادریں پہنی ہوں گی وہ مرد حضرات نے, وہ لائیو چل گیا, ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. عمرہ کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں. عمرے کے طریقے میں ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہم نے نیت کہاں سے کرنی ہے, میقات کے باہر سے. اب ہم پہنچ گئے ہیں حرم میں. جب حرم میں پہنچ گئے ہیں, مطاف میں پہنچ گئے ہیں, مطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں ہم طواف کرتے ہیں. اب ہم نے مطاف میں پہنچتے ہی اس چیز کی نشاندہی کیا کہ وہ سبز لائٹیں, گرین کلر کی لائٹیں کہاں لگی ہیں. جب وہ گرین لائٹیں ہم دیکھ لیں گے وہ لگی ہوئی ہیں, ہم اس سے پہلے ہی کچھ دیر, چند قدم پہلے, مرد حضرات جو ہیں وہ اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے. کیا کریں گے, دایاں کندھا ننگا کر لیں گے بس وہاں سے. اب ہم وہاں کھڑے کھڑے ہم جو ہے وہ طواف کی نیت کریں گے. طواف کی نیت کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کریں گے, نیت کس طرح کرتے ہیں یہ سیکھیں گے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ الکریم ہم استلام کریں گے. استلام کہتے ہیں حجر اسود کے بوسہ لینے کو, حجر اسود کے بوسہ لینے کو. اب حجر اسود کا بوسہ جو ہے رش ہوتا ہے, وہاں ہم جا کر تو لینے سے قاصر ہے. اس کا آسان حل جو ہمیں شریعت مطہرہ نے دیا وہ یہ ہے کہ آپ کے بالکل بیک پر ہوں گی گرین لائٹیں, اور آپ کا چہرہ جو ہوگا وہ رکن اسود یعنی خانہ کعبہ کی اس نکر کی طرف ہوگا جس کے نیچے بالکل سامنے حجر اسود نصب ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کی طرف کریں گے اور ہم نے دونوں ہاتھ اس طرح ہم نے کرنے ہیں اور آگے اس طرح لے کر جانے ہیں. کریے ذرا, آپ بھی کریے اس طرح. پہلے یوں کرنا ہے, یوں کر کے پھر آگے کرنا ہے. پڑھنا کیا ہے, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایسے واپس لانے اور اپنے ہونٹوں کو چوم لینا, ایسے نہیں, ایسے, ٹھیک ہے. کہیں ایسے چومیں گے, ایسے نہیں, ایسے کرنا ہے. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کرنے کے فوراً بعد ہی ہم نے اپنا الٹا کندھا, لیفٹ کندھا, الٹا کندھا ہم نے خانہ کعبہ کی طرف کر لینا ہے, اور سیدھا کندھا جو ہے وہ ہم نے اس کے برآمدے کی طرف کر لینا ہے. اچھا, پورے طواف میں ہم نے کہیں بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کرنا, نہ ہی ہم نے خانہ کعبہ کو پیٹھ کرنی ہے. طواف عین نماز کی طرح ہے. طواف کیا ہے, عین نماز کی طرح. اس لیے ہم نے یہ نہیں ہے کہ طواف کے دوران اسی جڑا کریں ذرا اتمن کھلو, ذرا بھائی طواف کر رہے ہو, بھائی آپ طواف کر رہے ہو, طواف مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آپ 7 چکر مکمل ہو گئے ہیں, اس کے بعد آپ فوٹو بنا لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پہلے میں بھی اس طرح کی وہ بناتا رہا ہوں, مجھے کسی نے توجہ دلائی ہے, نیت اس کے بعد کر لی ہے, اس کے بعد کی ویسے میری آئی نہیں اس طرح کی کہ خانہ کعبہ کو پیٹ کر کے نہیں تصویریں. ہم ساری زندگی ہم نے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں, جب فوٹو کی باری آئی تو ہم اس کو پیٹ کر کے فوٹو اتاروا دیتے ہیں. تو فوٹو اترواتے وقت بھی جب ہمارا, خیر ہم اس پر آئیں ذرا, ہم اپنے موضوع سے ہٹ جاتے ہیں. خیر وہ ہم نے استلام کر لیا,
استلام کر لیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام کرنا. حجر اسود نو بوسہ دینا. خیر حجر اسود کو بوسہ دے کر اب ہم نے رخ جدھر عوام چل رہی ہوگی اس کی طرف ہم نے چلنا شروع کر دیا. دعائیں پڑھنی شروع کر دیں. دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں, یہ رفیق المعتمرین. جس کو تحفتاً مل گئی ہے. باقی سب سے گزارش ہے کہ ہدیتاً لیں. اب بولے ہدیتاً کیوں لیں جی, تسی دے دیو سانو, باقیاں نو دو چاؤں بھی تو دتیاں نے, سانو بھی دے دیو. میں نے یہ دیکھا ہے پہلے جب ہم نے یہ عمرہ سفر کروائے ہیں, یہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. جنہوں نے فری ملی ہوندی نا چوکے بیگ یا گھر چھڈ جاندے نے, وہ اس سے استفادہ نہیں لیتے, اس سے استفادہ نہیں کرتے. وہ جنہیں مول لئی ہوگی نا انہوں نے پتہ ہے میں ہوں 300-400 روپیہ خرچے لہٰذا انہوں نے میں پڑھنا ہے لکھیا کی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کرے یہ بھی ہو جائے, وگرنہ تے 4 لاکھ روپیہ عمرے تے لا کے عمرہ نہیں سیکھتے. اب پہلا چکر لگانا شروع کیا. جیسا ہی پہلا چکر مکمل کیا ہم نے, پھر وہ گرین لائٹیں آ گئی نا, ایسے کر کے آپ گھوم کے آئیں گے تو پھر وہ گرین لائٹیں آ گئی. ٹھیک ہے, اب گرین لائٹیں جیسے ہی آئیں گے پھر دوبارہ ہم رخ کعبے کی طرف کر لیں گے اور اپنی پیٹھ گرین لائٹوں کی طرف کر لیں گے, اور اس طرح دونوں ہاتھ آگے لے جائیں گے. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اپنے ہونٹوں کو, اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے. اب یہ کتنے چکر مکمل ہوئے ہیں؟ کتنے ہوئے ہیں؟ ایک ہوا ہے. اور استلام کتنی بار ہو گیا ہے؟ 2 بار. کتنی بار استلام ہو گیا؟ دوسرا چکر مکمل کریں گے, استلام کتنی بار ہو گیا؟ چوتھا چکر مکمل کریں گے, استلام کتنی بار ہو گیا؟ 5 بار. میں نے ایک چھوڑ دیا ہے. 7واں چکر مکمل کریں گے 8 تو استلام کتنی بار ہو جائے گا؟ 8 بار. پہلا چکر مکمل کریں گے, استلام کتنی بار ہو جائے گا؟ 2 بار. تیسرا چکر مکمل کریں گے تو 4 بار. 7واں چکر مکمل کریں گے تو 8 بار استلام ہو جائے گا. یعنی جتنے چکر لگانے ہیں استلام اس سے 1 بار وہ زیادہ ہوگا. 7 چکر لگائیں گے تو استلام 1 بار اوپر ہوگا, یعنی 8 بار استلام ہوگا. جب ہمارا 8واں استلام ہو گیا, 7 چکر مکمل کرنے کے بعد ہم 8ویں بار استلام کریں گے. استلام کرتے ہی, ہاتھوں کو چومتے ہی ہم جو دایاں کندھا ننگا تھا اب اس کو ڈھانپ لیں گے. اور جو ہم نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نفل پڑھنے تھے وہ ہم نے کندھا ڈھانپ کر پڑھنے, کندھا ننگا رکھے ہوئے نہیں پڑھنے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ کندھا ڈھانپ لیا ہم نے. کندھا ڈھانپنے کے بعد اب اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ کندھا ڈھانپا ہوا ہے ہمارا. اب اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہم نے جو کہ واجب الطواف ہیں. طواف کے 2 نفل پڑھنے ہیں. یہ پڑھنے واجب ہیں نفل ہے کیا ہے؟ پڑھنے واجب ہیں, پڑھنے ضروری ہیں. طواف کے بعد پڑھنے یہ واجب ہے. اچھا خیر, ہم نے 2 نفل پڑھنے. اب مقام ابراہیم جو ہے نا, جو پتھر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر کھول ہے ایسے کر کے, یہ ہے مطاف میں. یہاں لوگ چل رہے ہوتے ہیں, طواف کر رہے ہوتے ہیں. کئی بیچارے ہمارے جیسے جو ضدی ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں میں مقام ابراہیم تو کول ہی پڑھنے نے. اب جو ادھر پڑھتے ہیں اس کو کبھی ادھر سے دھکا لگے گا, کبھی ادھر سے دھکا لگے گا, کبھی انہیں چوک کے ادھر مار دینے نماز پڑھ دینے, کبھی وہ ادھر گر جائے گا, کبھی وہ ادھر گر جائے گا. بہتر یہ ہے, بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ آپ مقام ابراہیم کی سیدھ میں پیچھے آ جائیے, برآمدے میں مقام ابراہیم کی سیدھ میں, یا مقام ابراہیم کے قرب میں, یا مقام ابراہیم کے پاس آپ نفل پڑھ لیجیے, آپ کے ادا ہو جائیں گے. پیچھے آپ جیسے تھوڑے سے پیچھے ہٹیں گے نا تو پیچھے آپ دیکھیں گے لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں, آپ ان کے درمیان چلے جائیے, وہاں کھڑے ہو کر آپ کعبے کی طرف رخ کر کے 2 نفل پڑھ لیجیے. آپ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے پیچھے ایک کولروں کی بڑی لمبی لائن پڑی ہوئی ہے, اوپر لکھا ہوا ہے زمزم. ہائے ہائے ہائے, ساری زندگی وہ تھوڑے تھوڑے گلاسوں میں پیتے رہے, اب وہاں کولروں کے کولر پڑے ہوئے ہیں. پیو جی, رج کے پیو, ہاں رج کے پیو. اچھا خالی پیو ہی نہیں, اپنے چہرے پر بھی مل لو. چہرے پر بھی کیا ملنا ہے بھائی, اپنے احرام پر بھی مل لو. احرام پر کیا ملنا ہے, سارے جسم پر مل لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ملیے پیے, رج کے پینا ہے وہ پی لیجئے. اب پینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں آپ پیچھے برآمدے میں دیکھیں گے تو لکھا ہوگا سعی کی طرف جانے والا راستہ. سعی کی طرف آپ دیکھیں گے وہاں تیر کا نشان بنا ہوگا, اردو میں بھی لکھا ہوگا, اردو میں بھی لکھا ہوگا.
اچھا اب جب وہ آپ راستے کی طرف دیکھیں گے تو آگے دیکھیں گے ایک سلوپ سی بنی ہوئی ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ نیچے ٹکڑیوں والا پتھر لگا ہوگا, ٹکڑیوں والا. اب وہ سلوپ سے آپ سیدھا اوپر جائیں گے تو آپ جیسے لیفٹ دیکھیں گے تو آپ کو صفا کی پہاڑی نظر آ جائے گی. یہ وہی پہاڑی ہے جس کے متعلق رب نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ میری خاص نشانیوں میں سے ہے, میری خاص نشانیاں ہیں. اب جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں صفا آ جائے گی کی پہاڑی آئے گی, صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ہم نے کعبے کی طرف رخ کرنا ہے, کعبے کی طرف رخ کر کے ہم نے دعا کرنی ہے. اتنی لمبی دعا کرنی ہے, اتنی لمبی دعا کرنی ہے کہ کم از کم سورہ بقرہ کے 4 رکوع 5 رکوع پڑھے جائیں. اتنی لمبی دعا کرنی ہے. کچھ روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اتنی لمبی دعا کرنی ہے کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کر لیا جائے. لیکن وہاں شرطیں جو ہے وہ کھڑا ہونے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں نہیں جی نکلو نکلو, ادھر نہیں کھڑے ہونا. تو خیر جتنا موقع ملے اتنی آپ دعا کر لیں کعبے کی طرف رخ کر کے. یہ قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. اب اس سے پہلے تو وہ تو یاد ہی نہیں رہا کہ کعبے کو دیکھتے ہی دعا کرنی ہے, ہاں حرم میں جاتے ہی دعا کرنی ہے. خیر وہ اور یہاں جہاں جہاں دعائیں کرنے کا موقع ملے, بزرگ فرماتے ہیں یہاں یہ دعا کر لیجئے کہ یا اللہ پاک تا زندگی میں تیری بارگاہ سے جو بھی دعا کروں یا اللہ پاک تو اس کو قبول کر لے. ٹھیک ہے, یہ ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے. خیر آپ نے دعا کر لی, اب اس کے بعد ہم نے استلام کرنا ہے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ نے صفا سے اترنا ہے نیچے پہاڑی سے, سیدھے چلتے جانا ہے. آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے گرین کلر کی لائٹیں آ جائیں گی. جیسے گرین کلر کی لائٹیں شروع ہوں گی وہاں سے مردوں نے دوڑنا شروع کر دینا ہے. وہاں سے مردوں نے کیا کرنا ہے, دوڑنا شروع کر دینا ہے. اور جہاں سے لائٹیں شروع ہوں گی جہاں تک ختم ہوں گی وہاں تک مردوں نے دوڑنا ہے, عورتوں نے نہیں دوڑنا. اچھا وہاں دوڑی کون تھی, بولو بی بی ہاجرہ عورت تھی. دوڑی کون تھی, بی بی ہاجرہ عورت تھی. لیکن عورت دوڑی, حکم مردوں کو مل گیا دوڑنے کا. عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. دوڑی عورت تھی وہاں پر, لیکن وہاں منع کر دیا گیا یہاں دوڑے نہیں, عورتیں نہیں دوڑے, مرد دوڑے. وہاں کیا کریں, مرد دوڑے. خیر وہ جیسے گرین لائٹیں مکمل ہوں گی آپ آگے بڑھ جائیں گے, کچھ دیر آگے جائیں گے تو آگے مروہ کی پہاڑی آ جائے گی. اب صفا سے مروہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. پھر مروہ سے جب آپ صفا کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا. پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو تیسرا چکر مکمل ہو جائے گا. مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے تو چوتھا چکر مکمل ہو جائے گا. پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو پانچواں. پھر صفا سے مروہ کی طرف مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے تو چھٹا. پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو ساتواں. یوں ہم پہلا چکر شروع کریں گے صفا سے اور ختم کہاں کریں گے, بولو تو صحیح نا, مروہ پر. یوں ہمارا 7 چکر مکمل ہوں گے. جیسے ہی ہمارے مروہ پر 7 چکر مکمل ہوں گے وہاں اگر ہمیں کہیں جگہ ملے تو شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیجئے. یا اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صفا اور مروہ کی سعی کرنے کا موقع دیا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. 2 نفل پڑھیے. اس کے بعد آپ نے حرم سے آ جانا ہے باہر. وہیں سے آپ صفا کی پہاڑی سے واپس آئیں گے مروہ سے صفا کی طرف, تو صفا کی پہاڑی سے واپس باہر نکلنے کا راستہ ہوتا ہے. وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آگے حرم کی طرف آ جائیں گے. وہ میں انشاءاللہ آپ کو سارا نقشہ سمجھا دوں گا. جب آپ باہر نکلیں گے تو اپنے ہوٹل کی طرف جانے لگیں, یا ہوٹل کے پاس یا ہوٹل میں ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں گے, وہ جو حلق کروانے والے لوگ ہوتے ہیں, نائی کے پاس جائیں گے تو آپ وہاں سے حلق کروائیں گے. عورتیں بھی, کئی عورتیں ایسی ہیں وہ وہیں کھڑی کھڑی ہی اپنے بال کاٹ لیتی ہیں وہیں مروہ کی پہاڑی پر. اب بال کاٹتی ہیں تو وہیں پھینک دیتی ہیں, وہیں کاٹتی ہیں وہیں پھینک دیتی ہیں. تو وہ بڑا عجیب و غریب سا سلسلہ ہوتا ہے. آپ کبھی نماز پڑھیں گے آپ کے کبھی پیشانی کو لگ جائیں گے وہ کیا کہتے ہیں وہ بال, تو کبھی آپ کے وہ ناک پر لگیں گے تو کبھی منہ میں گھس جائیں گے بال. ہوں گے عورتوں کے,
عورت کے تو بال بھی چھپانے کا حکم ہے نا, حکمن ہے کہ ان کو چھپایا جائے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل میں آ جائیں, ہوٹل میں آ کر آپ اپنے بال کاٹ لیجئے, اور جو بال کاٹیں کوشش کریں ان کو شاپر میں ڈال کر محفوظ کر لیجئے, ضائع نہ کیجئے, بہائیے نہیں, ادھر ادھر نہیں, گھر میں لے آئیے, کوئی مسئلہ نہیں, یہاں آ کر آپ محفوظ کر دیجئے, کوئی عرض نہیں ان کا, وہاں ادھر ادھر گرانے سے احتیاط کیجئے. اچھا خیر, مرد حلق کروائیں گے اور عورتیں قصر کروائیں گے. مرد بھی قصر کروا سکتے ہیں. حلق اور قصر میں کیا فرق ہے, اس کو سیکھ لیجئے, پھر انشاءاللہ عمرہ مکمل ہو جائے گا. حلق کہتے ہیں پورے کا پورا سر منڈوانا, پورے کا پورا سر منڈوانا. قصر کہتے ہیں سر کے چوتھائی حصے کے بال ایک پورے کے برابر کاٹنا. یہ پورا سر ہے, اس کا چوتھائی حصہ, چوتھائی حصے کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دینا, یہ قصر کہلاتا ہے. عورت کے لیے بھی یہی ہے, مرد کے لیے بھی یہی ہے. لیکن مرد حلق کروائے گا. حلق کیوں کروانا چاہیے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حلق کروایا تھا. ہم تو انشاءاللہ حلق کروائیں گے, انشاءاللہ بار بار کروائیں گے, انشاءاللہ جتنی دفعہ عمرہ کریں گے اتنی دفعہ کروائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے وہاں نا فری آف کاسٹ, اب انہوں نے وہاں بٹھا دیے لوگ جو قصر کر رہے ہوتے ہیں, بال کاٹ رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ اوپر سے نا تھوڑے تھوڑے سے بال کاٹ دیتے ہیں, لو جی کٹ کے جاؤ جی عمرے دا احرام کھول دیو. ایسا نہیں ہے بھائی, چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹنے ہیں, پھر عمرہ مکمل ہوگا. اگر ہم نے عمرے کا احرام بغیر حلق کیے ہوئے کھول دیا اور اس کا چوتھائی پہر سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا کھولے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے, تو اب دم واجب ہو جائے گا. اس لیے ہمیں ان سارے معاملات کا خیال رکھنا ہے. عمرے میں کتنے حرف ہیں اور عمرے کے فرض کتنے ہیں, یعنی ضروری چیزیں کتنی ہیں؟ 4. پہلی کیا تھی؟ دوسری, تیسری, چوتھا الگ کروانا. 4 چیزیں. عمرہ کتنا آسان ہے؟ آسان ہے نا, آسان ہے, بہت آسان ہے. انشاءاللہ الکریم خوب دل لگا کر انشاءاللہ عمرے کریں گے انشاءاللہ. میں پچھلے دنوں ایک کسی جاہل کو سن رہا تھا, یعنی اس کا کلپ مجھے کسی نے بھیجا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی عمرہ صرف جو ہے نا وہ پاکستانیوں کے لیے ایک بار ہی ہے, دوسری بار نہیں ہے. وہ یہاں سے جائیں تو بس جڑا اتوں احرام بن کے گئے نا وہ کوئی عمرہ کرو, جڑا اتوں مسجد عائشہ تو جا کے کر دینے تے یا وہ مسجد جیرانہ تو جا کے کر دینے, عمرہ نہیں ہے. بندے دیا پترا عقل دے آنے ہاں, دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جیرانہ کے مقام سے عمرے کا احرام باندھا ہے, جبکہ وہ میقات اس لیے پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جو کام کر دے رب اس کو شریعت میں داخل فرما دیتا ہے, یعنی وہ حکم نازل ہو جاتا ہے بس, ٹھیک, اس کی اجازت مل جاتی ہے. اس کی واضح مثال انشاءاللہ مدینہ پاک میں آپ کو ملے گی. آپ بولے کہاں ملے گی؟ جی انشاءاللہ آپ اور ہم جا کر انشاءاللہ وہ مسجد کی زیارت کریں گے, انشاءاللہ الکریم اس مسجد کی زیارت کریں گے کہ جس مسجد کا نام قبلہ تین ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اور دل میں خیال آیا مولا ہمارا بھی جو ہے نا قبلہ ہونا چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب جدھر آپ کا دل کرتا ہے نا رخ کر لو, انشاءاللہ ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے. تو وہ 2 قبلوں والی مسجد, آپ جائیے گا باہر ذرا, 2 قبلوں والی مسجد قبلہ تین, جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی. دیکھنی ہے نا وہ مسجد انشاءاللہ, خالی دیکھنی ہے, نفل بھی پڑھنے نے. ہاں نفل پڑھیں گے انشاءاللہ, اس میں جائیں گے انشاءاللہ, نفل پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز کا موقع ملا, نماز یعنی فرض نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نفلی نماز پڑھنے کا موقع ملا, وہ بھی چومیں گے انشاءاللہ, دیکھیں گے اس کو. ہاں وہ یادیں یاد آئیں گی, وہ لمحے یاد آئیں گے
کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر آ کر نماز ادا کی تھی. ہاں کیسی پیاری وہ جگہ ہوگی. پھر مسجد جمعہ دیکھیں گے, پھر انشاءاللہ مسجد قبلتین دیکھیں گے, مسجد قباء دیکھیں گے, مسجد استراح دیکھیں گے, مسجد عریش دیکھیں گے, مسجد سید الشہداء دیکھیں گے. یہ ساری مساجد بھی دیکھنی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہ عمرہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب ہے اس کا پریکٹیکل. احرام کیسے باندھنا ہے, احرام پہن کر چلنا کیسے ہے, احرام کس طرح باندھیں گے تو ہم آسان رہیں گے, آسانی میں رہیں گے. لے یہ دایا کرنا ننگا کریں, ٹھیک ہے. یہ احرام اتنا ہی احرام, اللہ آپ سب کو پہننا نصیب فرمائے. تو یہ احرام ہے. اس حالت میں ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے, اس ترکیب میں ہم نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. اچھا جی, اب اس میں جو خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں اس میں پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے, بولیے ذرا. رمل کس کو کہتے ہیں؟ رمل کہتے ہیں, اب دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانے ہیں اور اپنا سینہ تان کے چلنا ہے اور اکڑ کے چلنا ہے. مثال اس کی دیکھیے, یوں یہ رمل ہے. اچھا یہ کرنا سنت ہے. یہ کرنا کیا ہے؟ اچھا اب یہ کرنے کا نام موقع ملے. مثال کے طور پر اگے بھی حاجی جڑے ہیں, پیچھے بھی حاجی جڑے ہیں تھوڑے نال. اب ہم کہنے اسی سے رمل کرنا ہے, بھائی رمل نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دیجیے. یہاں سنت ہے, اگر کسی نے کر لیا تو اس کو ثواب ملے گا, نہ کیا تو یہ گناہ نہیں ہے, ثواب میں کمی رہی. لیکن یہ نہیں کہ دوسرے کو اذیت پہنچانے کے لیے ہم ایسے ایسے کونیے مار دینا ہے, یہ نہیں. ایسا کرنے سے منع کیا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. چوتھے چکر میں پھر ہم نے روٹین وائز جیسے چلتے ہیں ویسے چلنا ہے. مثال اس کی وہ بھی چلنا دیکھ لیجیے, یوں جو روٹین وائز آپ چلتے ہیں بس اسی طرح ہمیں چلنا ہے, بالکل روٹین وائز. صرف پہلے 3 چکروں میں رمل ہے, باقی 4 چکر جو ہے وہ ویسے ہی ہم نے طواف میں شامل رہنا ہے. اب اس میں اگر آپ نے اچھا بیلٹ جو ہے اس کو ہم باندھ سکتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ موبائل ہمارے پاس ہو تو وہ اس میں رہے, یا کوئی بھی چیز اس طرح کی جو ہے وہ ہمارے پاس ہو تو وہ محفوظ رہے. ڈاکومنٹس یا کاغذات یا پاسپورٹ وغیرہ کے لیے ہم نے بیلٹ پہنا ہے, نہ کہ ساڑھے پاکستانی تو 90% اس وجہ تو پہنے تھے کہ احرام تھلے نہ ڈگو. اس نیت سے احرام باندھنا بیلٹ باندھیں گے تو اس کا پہننا جائز نہیں ہے. بیلٹ کا اس نیت سے پہننا جائز نہیں ہے, بیلٹ نہیں پہن سکتے. کئی بخشوے لاندے نے, گنڈا مار دینے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ بیلٹ پہنیں گے, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے پوچھا نہیں کہ شاید ایک کوئی طریقہ دسیا, باقی تو ہی 2 دسے ہی, سن 2 اور بھی دس دو, یا چلو شاید سانو وہ آ جائے, ٹھیک ہے. اب دوسرے 2 طریقے وہ بھی سیکھ لیں. دیسی بندیاں وہ بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سوکھا تیسرا جی یہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے لیکن اس کا بھی کافی فائدہ ہے. ہمارے بزرگ ہے دعوت اسلامی کے مشہور ہے حاجی افضل صاحب, وہ اکثر اس سے پہنتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اکثر یہ طریقہ ہے استعمال, وہ کہتے ہیں میرا احرام ہوتا ہی نہیں, جو مرضی ہو جائے میں ایسے باندھوں. یہ
भी जो है ना काफ़ी आसान है बनिस्बत वो जो दूसरी है ना, जैसे देसी चौरी बनने बनिस्बत उसके। ये एक ये तरीका और एक जो सबसे पहले, बहरहाल जो सबसे पहले वाला तरीका है वो सबसे आसान भी और सबसे बेहतर भी है और उसमें फ़वाइद ज़्यादा है, ये वाला। जी जी एदेश ना, हाँ इसमें पड़ता है बिल्कुल ऐसे। ये पल्लू आ गए, पल्लू बिल्कुल ऐसे। कीम साहब सही समझ। ये आपने कपड़े के ऊपर इहराम पहना, अब इहराम पहनना तब तो कोई चीज़ सीधी भी पहननी नहीं, उस तो वक्त बड़ा डर लगता है एयरपोर्ट से मेरे को जोड़े साढ़े नौजवान हैं इन्हें तो बहुत डर लगता है, कहते भाई ये क्या है, कैसे करेंगे हम। तो इसका आसान तरीका यही होता है, कोई मसला नहीं। कमीज पहनी हो आप पहले शलवार उतारें या शलवार के ऊपर ही आप पहले ये बांध लें, फिर शलवार नीचे वाली उतार दें, फिर कमीज उतारें और दूसरी चादर पहनें, कोई इसका इशू नहीं है, आसान ही है। लेकिन ये जो है ना सबसे बेस्ट, ये देखें ना आप, ये चादर जी ये सबसे बेस्ट तरीका ये वाला। अब आपको आ गया ना, आप में से कोई भी बांध सकता है, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि खाली देखना चीज सीख ली हो। इसका अब मैं मुझसे पूछे इसको सीखना कैसे, इसका सीखने का पक्के चला दो जो तो सोम नहीं चले जाता। इसका आसान तरीका ये है कि इसको सीखने का कि इसको घर जाकर बार बार बांधे। क्या करें? बांधे। इसको कम से कम आप उम्रे पर जाने से पहले कम से कम 100 बार पहने, उतारे 100 बार पहने, बनो फिर खोलो, फिर बनो फिर खोलो, फिर बनो फिर खोलो। तो जी का मैं कैसे आले लगा रहा हूं जेड़े मिलन गिलन वाले ने वो किथे जाणगे। ये मेरी गल दसो, जेड़े मिलन गिलन वाले ने उन्हां ਤੁਹਾਡਾ उम्रा बचा लेना, ਮੈਨੂੰ दसो दसो तो सही। नहीं मैं आज भी इन्ना हैरान है, ओ जी मैनू जी ओ जी मैं ते अज प्रोने आने ओ मैं जरा मैं किसी को मिलन चला वा उम्रे जान तो पहले ना माफी तलाफी कर आइए। कोई वो माफी तलाफी ठीक है मंग लिया ने, सारी जिंदगी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मौका मिलिया माफी मंगन का, तो चलो हुण ਤੁਹਾਨੂੰ सीखण का उम्रा सीखण का मौका मिलिया, हुण कम से कम उम्रा सीख लो। कईयों के ऐसे पैगाम लिखे कि नहीं जी मैं उधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं जाओ बाद में मैंने जाके पूछा जाएगा करना किसी से क्या करना है। अच्छा जी अब आपको कोई बातें पूछनी हो तो वो पूछ लीजिए ताकि हम इसको फाइंड आउट करें और मदीना पाक करें। हाँ जी 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 एहराम को दाग लग गया तो कुछ नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। इससे बड़े क्या बात है, एहराम को पखाना लग गया जी, पेशाब के कतरे लग गए, धो लीजिए उसको, धो लीजिए दोबारा पहनेंगे। देखें एहराम की नियत करने से पहले आप इसको खुशबू लगा सकते हैं। जैसे ही एहराम की नियत होगी आप पूरे जिस्म में कहीं भी आप खुशबू नहीं लगा सकते, ना ही आप कपड़े पर कोई खुशबू लगा सकते हैं। एहराम की नियत करने से पहले आप खुशबू लगा सकते हैं। अच्छा अब आपने दूसरी बार उम्रा करना है, तो दूसरी बार उम्रा करने पर आपको एहराम धोना जरूरी है या नहीं? हाँ अगर इसमें से बदबू आने लग पड़ी तो आप इसको धो लीजिए, धोकर इसको खुशबूदार करके फिर पहनिए। अगर आप देखें नहीं ठीक है साफ सुथरा है, कोई बात नहीं, उसी से बैठा है 10 उम्र एक ही एहराम से करें, कोई मसला नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी सही है। सर्फ जो होती है वो खुशबूदारी होती है, लेकिन उस सर्फ की खुशबू अलग है, दूसरी खुशबू अलग है, उसकी और उसकी स्मेल में बहुत फर्क रहता है। नहीं मसला नहीं है। जब आपने लाहौर से जहाज में बैठ जाए, जहाज को के अप्लाई करके 2 घंटे के बाद आपने कहा जहाज में ही ये पहन लेना है एहराम, या जब एयरपोर्ट पहुंच गए? जी मैं लाहौर एयरपोर्ट से ही आपने कपड़े बदल लेने हैं, यानी सिले हुए कपड़े उतार कर ये चादरें पहन लेनी एहराम की, लेकिन नियत नहीं करनी, नियत नहीं करनी है ये पहन लेनी है जी। नियत कहते हैं दिल के इरादे को, नियत किसको कहते हैं? दिल के इरादे को।
اب ارادہ نہیں کرنا ہے احرام کا اور عمرے کا، وہ تب کرنا ہے. وہ وہاں پہ جا کے کرنا ہے. میں آپ کو اس کی نیت بھی بتاتا ہوں اور اس کے آسان الفاظ بھی بتا دیتا ہوں. نیت کرنا کدھر ہے جا کے یہ بتا جی، کس جگہ سے نیت سٹارٹ نیت کس جگہ سے سٹارٹ کرنی ہے جی؟ جدہ ایئرپورٹ آنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی یہ آتا ہے میقات. میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، آپ یہ نیت کر لیجیے، نیت کر لیجیے. اس کے بعد وہ یہ کوئی داخل نہیں ہے پہلے اس کے بعد عمرے کے آپ نفل ادھر ہی پڑھ لینے ہیں، آپ نے لاہور ایئرپورٹ، ہاں نفل ادھر ہی پڑھ لینے ہیں، یہ صرف کرنی والا ہے. نیت وہاں جا کر کریں. آپ لاہور میں جب جیسے ہماری فلائٹ ہے نا 10:45 کی، 10:45 اب اس وقت میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ زوال کا وقت تو نہیں شروع ہو گیا نوافل پڑھنے. اگر اس وقت زوال کا وقت ہے تو نماز نہیں پڑھنی ہے. یہ نہ ہو کہ نہیں نفل پڑھنے میں پاویں جڑا مرضی ٹائم ہے. اس وقت اس کے لیے آسان ترین کام یہ ہے کہ اپنے موبائل جن کے پاس واٹس ایپ والے ہیں، کیمرے والے ہیں، وہ موبائل پر پریئر ٹائم اپلیکیشن کر لیجیے. دعوت اسلامی کی بڑی پیاری یہ اپلیکیشن ہے اور اس پر آپ لوکیشن بھی لگا لیجیے اپنی. منڈیا کو کہنا جڑے دیسی بندے نے وہ اپنے بچوں کو کہہ کے کروا لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا جیسے آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے جو ٹائم آئے گا وہ جدہ کا آ جائے گا. آپ مکہ میں پہنچیں گے ٹائم مکہ کا آ جائے گا. مدینہ پہنچیں گے ٹائم مکہ کا ساری آ جائے گا. نمازوں کا ٹائم بھی چینج ہاں جی، نمازوں کا ٹائم بھی چینج ہوتا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کون سی نماز کا ٹائم جا رہا ہے کون سی کا آ رہا ہے. اثر کی ٹائم، اثر کیونکہ نماز ادھر وہ بہت جلدی پڑھا دیتے ہیں. ساڈے جڑے بندے نے وہ کہتے ہیں ہاں 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 وہ اثر جا رہی ہے ساڈی اثر جماعت نال کو میں اثر جماعت نہ پڑھنی. بھائی وہ اثر اتنے کدی بھابیاں پیچھے پڑھی بولے بولو تو صحیح. وہ تو آ کہنی تاریاں نہیں ساڑیاں مولوی کے پیچھے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑیاں ساڑیاں بیبیاں نے کدی ساریا نمازاں مسیطے جا کے پڑھیاں؟ بولو تو صحیح. اتنے بیبیاں کی کوشش ہوتی میں مولوی کے نال جا کے لوگے پڑھنی. بھائی جب ساری زندگی جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اگر آپ کی گھر میں ہو گئی ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہیں. اسی طرح جنازہ عورتیں ساڑیاں سے جنازے جاتی ہیں. بولو تو صحیح. وہ تو ساریاں کھلوتیاں ہوں گی جنازے. بندے آپ سمجھدار ہے کہ جنازہ عورتوں پر پڑھنا ضروری ہے، مردوں پر بھی فرض و واجب نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. نماز کے دوران بھی سیدھا کندھا ننگا رکھنا کہ اس کو کام کرنا جی نماز کے دوران فوراً ڈھانپ لینا. طواف کے دوران اگر مثال کے طور پر طواف میں تھے، نماز کا وقت آ گیا، اب نماز پڑھنی ہے تو کندھا ڈھانپ کر پڑھنی ہے. جتنی دیر نماز پڑھنی ہے اتنی دیر کندھا ڈھانپ لینا. اچھا یہ بھی سن لیجیے، مثال کے طور پر آپ طواف میں گئے، وہ کندھا ننگا کرنا بھول گئے کہ 7 چکر لانے پھر یاد آئے ہوئے کندھا سے ننگا نہیں سیکھی تھا تو کوئی دم نہیں پڑا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ کرنا سنت ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تھا تو ثواب میں کمی آ گئی لیکن آپ پر کوئی گناہ نہیں آیا، طواف ہو جائے. طواف ہو جائے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں بندہ وہ ہو گیا پتہ نہیں کی ہو گیا، تو بندہ پوچھے گا نا کسی اس ماہر سے کہ جو عمرے کے مسائل کو جانتا ہے، وہ بندہ آدھا کلیئر ہو جائے گا. یار ہے گل ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ جن کو پارٹ جان بوجھ کر نہیں کرتا. پارٹ ٹوٹنے کا مسئلہ جن کو ہوتا ہے، یہ بھی ایک ذہن میں وہم ہوتا ہے کہ پارٹ ٹوٹے گی بار بار اور کیا کریں. ہاں احرام کی میں جیسے احرام کی نیت کر لیں اس کے بعد ہم اپنے جسم کا کوئی بال نہیں توڑیں گے جان بوجھ کر ایسے ایسے کر کے، جو ہوتے ہیں نا کرتے ہیں کئیوں کو عادت ہوتی ہے ایسے ایسے کرنے کی، تو وہ نہیں کر سکیں گے، اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اب وضو کے دوران آپ وضو کر رہے تھے تو وضو کے دوران آپ نے دیکھا کہ داڑھی کے بال ہاتھ میں آ گیا، تو یہ آپ پر اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے اس پر صدقہ کرنا چاہیے. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ بھی سن لیجیے، صدقہ فطر کی مقدار میں. مثال کے طور پر یہاں صدقہ فطر آج کل بنتا ہے 200-250 روپے، 200-250 اتنے روپے آپ بال خود بخود ٹوٹنے پر صدقہ کر دیجیے، ٹھیک ہے، رب کی راہ میں دے دیجیے. حرم میں ایسا نہیں ہے کہ آپ 250 ریال دیتے نا تو تسی میرے کو روٹی مانگتے پھر ٹوٹل 1000 ریال لے کے جانا بندے نے مثال کے طور پر، تے 4 باری بال ٹوٹے گئے 4-250 دے. صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ شرعی فقیر کو دینا چاہیے
لیکن اتنے جو شریف فقیر نے نا وہ نہیں ملنے. اس کا ایک آسان ترین حل ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جمع کروا دیں ڈونیشن سینٹر آن لائن. انشاءاللہ ہمارے قافلے میں اللہ کی رحمت سے ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بلال بھائی آپ ان کو دیجیے گا یہ انشاءاللہ فوراً ادھر بیٹھے بیٹھے جمع کرا دیں صدقہ. ہاں دھو لینا چاہیے اس کو. جو نیا احرام ہے اس کو دھو لینا چاہیے ایک بار اور اس کو دھو کر ہی استعمال کرنا چاہیے. ایک بار جو پہلی بار آیا اس کو دھو لینا چاہیے. تو خوشبو وغیرہ یہ کب لگانی ہے؟ پہلے لگانی ہے یا بعد میں لگانی ہے؟ ہاں جیسے آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے نا اس سے پہلے خوشبو لیجیے اس کو کپڑے کو لگا لیجیے. پہلے لگی ہے وہ لگی ہے. احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو لگی احرام کی جیسے نیت ہو گئی اس کے بعد تو خوشبو کے پاس بھی نہیں جانا, سونگنا بھی نہیں ہے. جو آ رہی ہے اس کو برداشت. جہاز میں صابن بھی ہوتا ہے, ٹشو بھی ہوتا ہے, وہ اس سے کوئی خارش آ گئی ہے. جسم پر خارش آ گئی ہے. خارش آ گئی ہے, خارش نہیں کر سکتے ہم. اس سے خارش کرنے سے جو ہے نا وہ بال ٹوٹنے کا اندیشہ آتا ہے. بلا وجہ نہیں کرنی ہے. میں تو بالکل نہیں چھوڑانی. مثال کے طور پر یہاں سے گئے آپ جدہ سے جاتے جاتے مکہ, او ہو ساری بات ہے وہ کٹا مٹی یہ وہ جو بھی ہوتا ہے خاک مکہ خاک مدینہ وہ آپ کے چہرے کے پر سجے, وہ آپ نے یہ نہیں کہ صابن سے اتار لینی ہے پڑھو دوا فریش ہو بولنا یہ تو نہیں. وہ جب آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے ٹینڈ کروا لو, اس کے بعد آپ جو مرضی منہ دھو جو مرضی, اس سے پہلے وضو تو بار بار کرنا ہے ہم نے. وضو تو ہر نماز کے لیے کرنا ہے. طواف کے دوران خانہ کعبہ کو چھونا نہیں چاہیے کیونکہ اس پر بھی جو ہے نا انہوں نے ایک پوری لیئر جو ہے نا وہ خوشبو کی جمائی ہوتی ہے, اس لیے اس کو جو ہے نا ہاتھ لگانے سے بچنا. یا طواف کے صفا مروہ کرنے کے بعد آپ حلق کروانے کے بعد آپ اندر آ سکتے ہیں اور بوسہ لے سکتے ہیں. الگ ہوتا ہی اس طرح سے مشین سے ہوتا ہی نہیں الگ. موٹی مشین سے بریک مشین سے الگ نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو طواف کے دوران مسئلہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے بات. اس کو بھی ایک عمومی طور پر پایا جاتا ہے. اسے مشین لگاتے ہیں جی مشین لگاتے ہیں. نہیں جی مشین جہی ہے نا وہ مثال کے طور پر اسی کہیے 5000 بچانے واسطے اسی کو لے جاؤں گے. ایک بار پہلی بار وہ کام آ جائے گی. مثال کے طور پر جیسے یہ اپنا بال ہے, یہ والے بال تو یہ کسر ہو جائے گا. مشین لگا کر آپ سارا ٹینڈ کر لیا نا اپنی مشین کے ساتھ, تو یہ کیا ہو گیا کسر ہو گیا. الگ پھر بھی نہیں ہوا. آپ دوسری بار جب کروانا ہے اب کسر کے تو بال ہی نہیں ہے. کسر کے لیے کم از کم ایک پورے کے بال کاٹ دیں پھر اس طرح لگے. حلق جو ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے, الگ اس طرح سے ہوتا ہے. طواف کے دوران وضو بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے اور یہ یاد ہے کہ 2 چکر ہوئے ہیں, 3 چکر ہوئے ہیں, 4 چکر ہوئے ہیں. اب اس میں عمومی طور پر یہ بعض اوقات وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے شروع سے طواف شروع کرنا ہے یا یہاں سے شروع کرنا ہے. تو یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو جہاں وضو ٹوٹا تھا آپ وضو کر کے واپس آئے, جہاں آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ آپ چکر لگا رہے تھے وضو نہیں ٹوٹا لیکن ذہن سے خیال آ رہا ہے پتہ نہیں تیسرا چکر ہے چوتھا چکر ہے, پتہ نہیں دوسرا ہے کہ تیسرا ہے, بھول گیا ہوں ذہن سے نہیں آ رہا. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اس کے لیے 2 حکم ہیں, 2 معاملات ہیں. اگر تیسرے چکر سے پہلے بولے یعنی دوسرا کہ تیسرا ہے اس پر بولے تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ پہلے چکر سے دوبارہ شروع کیجیے. اگر آپ چوتھے 5ویں 6ٹھے پر جا کے بولے پتہ نہیں چوتھا ہے 5واں ہے 6واں یعنی 3 آدھے سے زائد پر بولے, اب بہتر یہ ہے کہ جو ذہن میں غالب آ رہا ہے نا کہ ذہن کہہ رہا ہے نہیں پکی گل ہے کہ 4 ہے تو پھر آپ 5واں دوبارہ سے 4 پکے نے تے 5واں جڑا نا وہ ذہن جا رہا نہیں 5واں نے کیتا کہ نہیں کیتا, اب 5واں دوبارہ کریں. پھر 4 پچھلے والے چھوڑ دیجیے وہ ہو گئے. لیکن اگر
چوتھے سے پہلے اگر بھولے ہیں یعنی تیسرے دوسرے پر بھولے ہیں تو اب حکم یہ ہے کہ آپ پہلے چکر سے دوبارہ کریں. کیا طواف بغیر وضو کے ہو سکتا ہے؟ طواف بالکل بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا. طواف کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. صحیح, ہر چکر میں دوڑنا ہے, صرف گرین لائٹوں والی جگہ پر دوڑنا ہے بس. ہر چکر میں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے کر لیے انہوں نے بھی نئی چیز کر لی, یہ بھی نئی چیز کر لی. انہوں نے شریعت اضافہ کرتا ہے. پہلے ہوتا ہی نہیں سی, اذان تو پہلے درود پاک کوئی نہیں سی پڑھتا ہے, پڑھتے ہیں. مثال جنازے تو بعد دعا کوئی نہیں سی کرتا ہے, کرتے ہیں. مثال میں دیکھیں, اب دیکھیں صفا اور مروہ کی جو پہاڑیوں کا درمیانی فاصلہ ہے, جب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑی تھی تو کیا فاصلہ اتنا تھا؟ وہ بہت کم تھا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں زیادہ یہ تو بہت بڑھا دیا انہوں نے. تعمیرات ہوگی بنا دیا. اچھا, کیا جب وہ دوڑی تھی تو دو راستے بنے ہوئے تھے, جانے کا اور آنے کا اور؟ ایک ہی رسم ہے. انہوں نے جانے کا اور کر دیا, آنے کا اور کر دیا راستہ. یعنی جائیں گے ادھر سے, آئیں گے ادھر سے, ایسے جانا ہے ایسے آنا. صحیح کے والے سے مسئلہ ہے, وہاں پر پیچھے بھی چلتی ہوتی ہے یا وہ الیکٹرک چیئر بھی چلتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم پیدل نہیں چل سکتے, الیکٹرک چیئر پر طواف یا الیکٹرک چیئر پہ یہ کرنے کے لیے تو یہ بھی اس کا بتا دیں کہ آپ جو معذور ہے اس کے لیے اجازت ہے. یہ فری تو نہیں نہیں نہیں, اس کے لیے پیسے ہیں, لیکن خیر وہ جو معذور ہے اس کے لیے, معذور شرعی ہو اس کے لیے اجازت ہے, باقی کے لیے خالی بزرگی نہ نہیں ہے. اسی طرح تو جائے کرسی پر نماز پڑھنے کا یہی حکم ہے. آج تو جڑے چنگے بھلے آتے ہیں وہ بھی کرسی سے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. جان بوجھ کے وہ بھی نہیں پڑھتے جو آتے ہیں. آپ تنویر بھائی سنیے گا, جان بوجھ کے وہ بھی نہیں پڑھتے, وہ بھی عادت پہ آ جاتی ہے انہوں نے کرسی سے بیٹھ کے پڑھنی. حکم کیا ہے؟ اب حکم کیا ہے؟ آپ لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو قیام آپ پر فرض ہے. دیوار کی ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ پر قیام کرنا فرض ہے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. انہیں جو دسنا کہڑا جڑا کروں ہی انہاں کا لاغر آیا کہ کرسی سے بیٹھ کے پڑھنی. طواف کے اندر جوتی پہن کر اگر کوئی طواف کر رہا ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ طواف عمرے کا کر رہا ہے نا, عمرے کا طواف کر رہا ہے تو اس میں جوتا کون سا پہن سکتا ہے؟ پہلی تو یہ بات ہے, اس میں جوتا وہ پہن سکتا ہے جس سے پاؤں کے اوپر والا حصہ, یہ والا حصہ یہ نظر آئے, یہ ننگا ہے. اس کے علاوہ جوتا پہنے گا تو وہ پہننا جائز نہیں ہے. یعنی اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ بندہ ہوائی چپل پہنو, جو کینچی چپل ہوتی ہے. وہ چپل, یہ جو سوال ہے اس سے دوسرا ڈھوبے ہے کہ وہ چپل لوگ باہر بھی یوز کرتے ہیں, وہی چپل پہن کے طواف بھی کر رہے ہیں. جی, تو یہ چپل ہم پہن سکتے ہیں جو والی میں نے آپ کو بتایا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم طواف کے دوران کئیوں کے نیچے پتھر ہوتا ہے ٹھنڈا, یا سب سے زیادہ پاؤں درد کرتے ہیں صفا اور مروہ کی سعی کے دوران, وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے, ایسے جی میں برف ہوتے تو آپ کر رہے ہیں, صفا مروہ کر رہے ہیں, اینی کی ٹھنڈک ہوتی ہے, تو وہ ٹھنڈک جو ہے نا وہ پاؤں کو چھڑتی ہے. اب ہوتے بھی ہم احرام میں, احرام میں بند جوتا یعنی شوز پہن بھی نہیں سکتے. کئی ہوتے تو بوٹا والے بھی ملن گئے تھے, پتہ نہیں کہڑے کہڑے ملن گئے, کئی تن بکسومی والے ملن گئے تھے, کئی تنوں جڑے نا انہوں نے نالا پایا ہوئے گا تھلے احرام میں وہ بھی ملن گئے. یعنی بڑے بڑے رنگ برنگے لوگ آتے ہیں وہاں پر, پوری دنیا سے لوگوں نے آنا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ نہیں کہا ویکو جی قاری صاحب ہے ویکو یار چنگے بھلے بوٹ پا کے لگا پھرتا تو سانو کون دی لائی. تو داتا صاحب ہم جاتے ہیں, ہم جا کر کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈھول کے ساتھ جاتے ہیں یا ویسے وضو کر کے جاتے ہیں؟ جانا ہے تو ڈھولا نہ بھی جاتے, تو کوئی قاری صاحب ڈھولا نہ جان دے, آسان بھی ڈھولا نہ جانتے تو قاری صاحب نے اجازت نہیں. قاری صاحب نے کہنا نہیں, جو صحیح شرع طریقہ ہے اسی پر جانا ہے. اس لیے وہاں پر اگر کوئی شوز پہن کر طواف کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ہوائی چپل پہنی ہوئی ہے, لیکن اس نے ہوائی چپل کہاں سے پہنی ہے؟ وہ باہر سے آیا ہے, جیسے ہی مطاف میں گیا ہے تو اس نے وہ چپل پہن لی, تو وہ چپل اگر مطاف میں اور صفا مروہ کی صحیح کر کے وہ دوبارہ پھر پہن لیتا ہے اور آگے دوسری چپل پہن لیتا ہے جو باہر گلیوں میں پہنی, اس کا پہننا چاہیے. موزے وہ پہن سکتے ہیں کہ جس سے یہ والا حصہ جو ہے نا ننگا رہے.
یہ والی بھی ہے. اس میں مجھے مفتی صاحب نے مفتی ہاشم صاحب کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملا تھا کہ بعض لوگ جو ہے نا ایسی چپل پہنتے ہیں یا موزہ پہنتے ہیں جس سے یہ والا حصہ جو ہے نا ڈھک جاتا ہے. تو یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے, یہ بھی اور یہ بھی, یہ دونوں حصے جو ہیں وہ چھپے ہونے کھلے ہونے چاہیے, ڈھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. اور کچھ عورت جو مرضی پہن سکتی ہے, عورت دستانے بھی پا سکتی ہے, عورت جوتی بھی پا سکتی ہے, عورت جڑی نا شوز بھی پہن سکتی ہے, عورت واسطے سب جائے. عورت کے احرام میں صرف ایک ہی پابندی ہے, وہ یہ جیسے ہی احرام کی نیت کرے گی اس سے پہلے, احرام کی نیت کرنے سے پہلے اپنے یہ چہرے کی جو ٹکلی ہے یہ ننگی کر لے گی, اتنا حصہ, یہ اتنا حصہ ننگا کر لے گی. اچھا, جیسے ہی اس کا عمرہ مکمل ہوگا وہ اپنے بال کاٹے گی, فوراً اپنے چہرے کو چھپائے. اس کا اور طریقہ ہے جو ہمارے میرے رسول اللہ برکاتہ علیہ کی طرف سے ملتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ پی کیپ پہن لے. پی کیپ سمجھتے ہیں, جیسے آگے چھت نہیں ہوتی ہے, شیڈ ہوتا ہے, وہ بڑے ایک آتی ہے چھوٹی پی کیپ جس کے آگے ایسے ہی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جیسے وہ اس طرح کر کے چھت ہوتی ہے, وہ پی کا پہن لے اور اپنے جو برقعے کی وہ آگے پٹی ہوتی ہے اس کو اپنے آگے رکھ لے, یعنی وہ پٹی چہرے کو نہ لگے, اس کا چہرہ ننگے کے حکم میں آئے, لیکن اس کو پکڑ کے رکھنا پڑے گا. ہاں, وہ کپڑا جو ہے نا چہرے سے دور رہے گا, چہرہ ننگا رہے گا, نہ اس کو کوئی اور دیکھے گا, چہرہ ننگا بھی رہے گا, اس کو کوئی اور دیکھے گا بھی نہیں, اور وہ پٹی جو ہے نا وہ چہرے پر لگنے نہ دے, چہرہ نہ چھوڑے. یہ ایک آسان طریقہ بنتی ہے تاکہ جو اپنے حفاظت کرنا چاہتی ہے وہ اس طرح بھی اپنی کر سکے. ایک بار ہم اسی دن دوسرا پھر بھی الگ ہی کروانا, اس طرح کروانا ضروری ہے. جیسے آپ, میں نے اس کا پریکٹیکل مجھے ہے, یعنی میں تو ایک دن میں تیسری بار بھی میں نے کروایا. جب بھی آپ کروائیں گے بال اتریں گے, آپ کروا کے دیکھیں. آپ 2 گھنٹے بعد آئیں, آپ کہیں یار حالت دوبارہ کری دو, وہ بال کاٹے گا یعنی اس طرح پھیرے گا, آپ کے بال اتریں گے. اللہ پاک نے مجھ کو دیا, اور کئی بیچارے گنجے نے, انہوں نے بھی پڑھوانا ہے, اس طرح ضرور پڑھوانا ہے, بال اترے نہ ہوئے اس طرح پھر بھی وہ پڑھوائیں. بہرحال مزید آپ کو کوئی کویشچن ہو آپ گروپ میں میرے ساتھ شیئر کریں, انشاءاللہ الکریم ان کو لے لیں گے. یہ عمرہ کر لیا, اس کے بعد ہم نے وہاں جانا ہے جس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے, اوتھے جانا کھیڑ مقدرہ دی کوئی تن دولت دی کھیڑ نہیں. کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لگے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. بنے گا جانے کا پھر بہانہ, کہے گا کر کوئی دیوانہ. بنے گا جانے کا پھر بہانہ, کہے گا کر کوئی دیوانہ. چلو نیازی چلو مدینے, مدینے والے بلا رہے ہیں. چلو نیازی تمہیں مدینے, مدینے والے بلا رہے ہیں. مدینے جو جانا ہے نا, مدینے کہتے ہیں دنیا دے سفرہ تو بندہ حق بھی تے جاتا ہے, پر سفر مدینے دا ہر بار. مدینے کا اصل جو سفر ہے وہ تو مدینے کا ہے. ہمارے عمرے بھی بڑے افضل ہوں گے, بڑے طواف بھی اچھی ہوں گے, زیارت بھی بڑی اچھی ہوں گی, اصل تو جانا مدینے ہے. ہمارے گروپ کا جو اصل سفر ہے وہ تو مدینے کا شروع ہوتا ہے. وہ اصل سفر جو ہے نا وہ مدینے کا شروع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ
مدینے جائیں گے نعتیں پڑھتے ہوئے جائیں گے کیا بات ہے مدینے کی, یقین جانے مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. پھر جب مدینے پہنچنا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ اپنے کوشش کرنا ہے کہ اپنی آنکھوں کا وضو کرنا ہے. اے کاش مدینہ پاک کی محبت میں آنسو بہانے ہیں. پھر جیسے ہی سرکار کا گنبد خضرا نظر آئے, مدینہ داخل ہوتے وقت نا جیسے ہم مدینہ پاک میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ مسجد نبوی. پڑھیے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار, منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے, جس وقت محمد کا دربار نظر آئے. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جب بھی افسردہ قدم لرزیدہ کہاں میں اور کہاں اس روضۂ انور کا نظارہ, کہاں میں اور کہاں اس روضۂ انور کا نظارہ, کہاں میں اور کہاں اس روضۂ انور کا نظارہ, نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ انشاءاللہ کریم مدینے جائیں گے. پھر انشاءاللہ مدینے میں جا کر کوئی بتا سکتا ہے طواف کہاں کرنا ہے؟ آپ میں سے کسی کے علم میں ہو؟ جی نہیں پتا, نہیں پتا طواف کہاں کرنا ہے, صحیح کہاں کرنی ہے؟ جی مدینہ پاک میں جا کر طواف نہیں کرنا ہے, صحیح نہیں کرنی ہے, بس مدینہ پاک میں جا کر نظارے کرنے ہیں. بس سرکار کی سنہری جالیوں کے سامنے روبرو سلام عرض کرنا ہے اور سرکار کے گنبد خضرا کو دیکھتے رہنا اور دل کی باتیں کرتے رہنا, دل کی باتیں کرنا. ہاں روزے دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پیا سندا ہے لکھاں دیاں بولیاں. وہاں جس زبان میں بات کریں گے انشاءاللہ آپ کو اسی زبان میں, بلکہ دل میں آئے گی انشاءاللہ, محبوب کا صدقہ انشاءاللہ ضرور عطا ہوگا انشاءاللہ. وہاں ملتا ہے, وہاں بن مانگے ملتا ہے. تو وہاں جا کر کوشش کرنی ہے با ادب رہنا ہے, با ادب وہاں کے وقت گزارنا ہے, وہاں کی راتیں با ادب گزارنی ہے, وہاں کے دن با ادب گزارنے ہیں, درود پاک کی کثرت کرتے رہنا ہے. میرے نال نہیں لڑتے رہنا ہوٹل کتنے کیا سی دیکھ کے دیتا جائے کرتا جائے وہ کی کرتا ہے. وہاں بس اپنی آنکھوں میں آنسو بہاتے رہنا, آنکھوں سے آنسو بہانے ہیں, درود پاک پڑھنا ہے, سرکار کی بارگاہ میں حاضریاں دینی ہیں, زیارتیں کرنی ہیں انشاءاللہ. کبھی بدر جانا ہے, کبھی احد جانا ہے, کبھی قبلہ تین جانا ہے, کبھی قبا جانا ہے, کبھی مدینے کی گلیوں کے نظارے کرنے ہیں, کبھی مسجد غمامہ دیکھنی ہے, کبھی مسجد ابوبکر صدیق دیکھنی ہے, مسجد علی دیکھنی ہے, مسجد عثمان غنی دیکھنی ہے. کیا بات ہے مدینے کی گلیوں. مسجد عمر فاروق دیکھنی ہے, کیا بات ہے مدینے کی. سبا مساجد دیکھنی ہے, غزوہ خندق دیکھنا ہے, غزوہ احد مکہ میدان دیکھنا ہے, غزوہ بدر کا میدان دیکھنا ہے. مدینہ مدینہ انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ہے.
اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ سفر جو ہوگا انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا سفر قبول فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مقدر میں ایسا تھا کہ ہمیں جو ہے نا وہ اسپیکر نے ساتھ نہیں دیا, ساؤنڈ نے ساتھ نہیں دیا, نیٹ نے ساتھ نہیں دیا. تو بس ہاں جب مقدر اس طرح کی تیاری تو پوری کی ہے, جب مقدر ساتھ نہ دے تو پھر کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا سفر قبول فرمائے. مزید آپ کو معلومات لینی ہو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں, گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں. گروپ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کریم ہم کچھ دیر کے لیے کھولا کریں گے. اکثر گروپ کھولتے ہیں تو پھر بندہ دوسری تیسری نہ وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں, پوسٹیں شروع کر دیتے ہیں. اس وجہ سے گروپ کو صرف ایڈمن تک محدود رکھا ہوا. وگرنہ گروپ کھولیں تو اس میں آپ سوال کریں تو ہم جوابات دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. اگر اس نیت سے کھولا جائے تو پھر انشاءاللہ میں اس پیغام کو عام کر کے انشاءاللہ ضرور کھولیں گے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایئرپورٹ پر کب پہنچنا ہے ہم نے اور آپ نے, یہ بڑا اہم سوال ہے. جس کی جو فلائٹ ہوگی اس سے کم از کم 5 گھنٹے پہلے پہنچے. ٹکٹ وغیرہ جو ہے وہ سب کو شیئر کر دی جائے گی, ٹکٹ وغیرہ بھی مل جائے گی. اچھا کسی نے بھی ساڑھے چوں کسی نے بھی ملتان ایئرپورٹ سے نہیں جانا, اسی سارے لاہور ایئرپورٹ سے جانا ہے. سیالکوٹ نہیں ہے, کوئی اسلام آباد نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم سب لاہور ایئرپورٹ والے ہیں. لاہور میں ایئرپورٹ ایک ہی ہے, وہیں جانا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا ایک یہ بھی ہے کہ جو گاڑیاں لے کر جاتے ہیں نا ان سے نقطہ یہ ہے کہ وہ گاڑیاں نیچے پارکنگ میں کھڑے کریں گے نا, وہاں سے بیگ لے کر اندر چلے جائیں گے تو وہ آپ کو باہر نہیں نکالیں گے. گاڑی لے کر اگر اوپر چلے جائیں گے تو وہ آپ کو 2-4 منٹ بعد کہیں گے چلو جی اپنی ٹکٹ ہو جائے. پھر وہ نہ تھی اندر تو بہت جڑا نہ انہوں بھیجے جو کہ آج انہوں نے گڈی سنبھالے جو کہ بہتر یہ ہے کہ گاڑی نیچے پارکنگ میں کھڑی کر کے بیگ لے کر اوپر چلے جائیں. ٹھیک ہے, روانگی اوپر سے ہوتی ہے. نہیں میں جو ہماری 10:45 والی فلائٹ ہے جو 9 والی ہے جو اس میں عاشقان رسول ہے 10:45 وہ صبح 5 بجے میں انشاءاللہ ایئرپورٹ پر ہوں گا. وہ 5:30 بجے 5:45 بجے اینڈ 6 بجے تک, بس وہ 6 بجے تک ایئرپورٹ پر مجھے مل لیں. 6 بجے تو بعد جڑا آئے گا میں اندر ٹوٹ جاؤں گا, بعد جو میرے سے اعتراض نہیں کرنا, ٹھیک ہے. میں 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک 1 گھنٹہ آپ سب کا انتظار کروں گا, ٹھیک ہے. 1 گھنٹہ تھوڑا نہیں ہوتا, 10:45 جی. وہ صبح 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک آتے ہیں. ہاں جی, سب نے ایسے ہی کرنا. بورڈنگ کروانے سے پہلے تو احرام باندھیں گے. تو یہ نہ ہو کہ کوئی کہے نہیں میں میری ماسی ملنوا سے آئی سی, میرا پھپھڑ ملنوا سے آیا سی, میرا تایا ملنوا سے آیا سی, میں گڈی کٹتے لیٹ ہو گیا, گڈی پنچر ہو گئی سی. یہ ساری چیزاں تو پہلے تو نوٹ کر کے نکلنی ہیں, ٹھیک ہے. کسی وقت بھی اچھا کوئی کسی قسم کی ہڑتال ہو جائے, کوئی کسی قسم کی نفری لگ جائے, ماں سوائے اس کے کہ ایئر لائن ہی بند ہو جائے, وہ تو علاوہ جیڑی بھی ہڑتال ہوئی تہاڈا کام ہے اتنے کسی طریقے نہ پہنچنا, میرا کام نہیں ہے. تسی کہو کہ اسی پہنچ نہیں سکے لیٹ ہو گئے ہیں وہ میرا قصور کوئی نہیں. تہاڈی بورڈنگ نہ ہوئے, تہاڈی ٹکٹ 2 نمبر ہوئے, تہاڈی ٹکٹ صحیح کنفرم نہ ہوئی ہوئے وہ میرا قصور نہیں, ٹھیک ہے. لیکن تسی لیٹ آؤ تو وہ بورڈنگ نہ کریں وہ میرا قصور کوئی نہیں, ٹھیک ہے. تسی لیٹ پہنچو تو وہ بورڈنگ نہ کریں وہ میرا قصور نہیں. اور کنفرم کر لو ٹکٹ 1 نمبر ہے, ٹکٹ اوریجنل ہے, ہاں جی 1 نمبر ہے. تسی لیٹ آئے اس واسطے تہاڈی ٹکٹ نہیں ہوئی, ٹکٹ سے تسی جا نہیں سکتے, ہن اگلی فلائٹ کا بک کرو. دیر سویر کی وجہ سے وہ آپ ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو کاموں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے وہ انشاءاللہ ہم پوری کریں گے, جو آپ کی ذمہ داری وہ آپ پورا کریں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کی لے جا سکتے ہیں, تسی سالن روٹی دلیا حلوہ جو مرضی لے جا سکتے ہیں, لیکن ہینڈ بیگ نہیں, جڑا بیگ جمع کروانا. ہینڈ بیگ میں آپ پھل لے جا سکتے ہیں, پھل لے جائیں, سیب لے جائیں, کیلے لے جائیں, وہ لے جا سکتے ہیں. ہاں کوئی بھی ایسی چیز ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے, اس کو بھی آپ نے دوسرے بیگ میں رکھنا ہے, ہینڈ بیگ میں نہیں رکھنا. چھری کینچی اس طرح بلیڈ اس طرح کی چیزیں بھی آپ لے جا سکتے ہیں, لیکن اس کو بھی آپ
بیگ میں دوسرے بیگ میں جو بورڈنگ کروانا ہے بیگ جمع ہونا ہے اس میں جمع کروا سکتے ہیں، لیکن آپ ہینڈ بیگ میں نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح وہ جو رول ہوتا ہے بیگ کے اوپر چڑھانے والا پلاسٹک سا ہوتا ہے وہ بھی آپ ہینڈ بیگ میں نہیں لے جا سکتے، وہ بھی منع کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس ادھر ہی رکھ لیں گے، وہ لے جانے نہیں دیں گے آپ۔ اور ہاں کوئی بھی آپ اچار ہے، چٹنی ہے، ہری چٹنی ہے، فلانی چٹنی ہے، یہ آپ سارا کچھ لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی پیکنگ ایسی ہو کہ یہ نہ ہو آپ کے اپنے کپڑے بھی خراب اور دوسروں کے بھی ہوں۔ میرے ساتھ ہوا یہ مسئلہ، پتہ نہیں کون اچار لے کے گیا سی تو وہ اچار نے جڑا نا اپنا رنگ بہایا، وہ بیگ اتنے سیدھے ساڈے تھلے سن بیگ، وہ سارے دے بیگ کو اپنا فیض دیتا سی چار نے، وہ تیل جڑا سی نا وہ بیگ کی ایک ایک نکر چ بڑھیا سی ساڈے بیگ میں، وہ اسی ہوں بیگ ویکھیے، کپڑے ویکھیے، رام ویکھیے، وہ بیگ تو بھی دور رہی ہے کیونکہ وہ سمیل سی اچار کی بہت زیادہ، وہ تو بھی بچنا سی۔ تو یہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنا، اگر کسی نے لے کر جانا ہے تو اس کی پیکنگ اس طرح کی ہو کہ وہ جو مرضی ہو جائے، جو مرضی اوپر نیچے اس کو اٹھا پھینکے، اس کو مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور تو بات کچھ نہیں ہو، لے جانے کے حوالے سے دوائی وغیرہ دیسی دوائی ہے، تسی ذمہ دار جی، جی انگریزی وہ میں ذمہ دار، وہ جنی مرضی لے کے جاؤ، انگریزی دوائی کا کوئی منع نہیں، دیسی اگر انہوں نے ڈاک لی تو میں نہیں لے جا سکتا۔ ہینڈ بیگ اتنی 2-3 دن کی ڈال لیں، باقی آپ جو ہے نا اس میں رکھ ساری بھی رکھ لیں گے ہینڈ بیگ میں تو وہ لے جانے دیں گے، منع نہیں کرتے۔ نیت کرنے کے بعد کچھ کھانے بھی کھا رہا ہو، نیت کرنے کے بعد کھانا پینا سب کچھ جائز ہے، آپ جو مرضی کھا پی سکتے ہیں، وہاں سوائے ان کے جس میں خوشبودار بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، جنہیں خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ چیزیں تو پرہیز کرنا ہے احرام کے دوران۔ طواف کے دوران کیا پڑھنا چاہیے؟ طواف کے دوران دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اگر نہ آتی ہو کوئی بھی دعا پڑھ بھی نہ سکتے ہو تو درود پاک کی کثرت کریں۔ ڈالنا لوگوں کے پڑھا نہیں چاہیے، میں نہیں رہنا تو سا رہنا، یہ کڑیاں سن لیں، گروپ لیڈر کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، میں نہیں رکھنا تھا، گروپ لیڈر کی ضرورت تو نہیں ہے، جیڑی فری شے ملی وہ قدر تساں کرنی ہے، میں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ مینوں تساں لبنا ہے نا کہ میں تمہیں لبدا پھر، اگر یہ پتہ چلے گا تب جب آپ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مزہ کر رہے ہیں جی، یعنی جڑے تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ ویل چیئر میں بیٹھ کے، لیکن ویل چیئر والا مطاف تھلے نہیں اتر سکتا، چاہے اتنے تمام کرے۔ اب تو ختم ہو گیا نا، اللہ خیر کرے۔ تو یہ جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں، اب مزید جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتی رہے تو آپ پوچھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کے اور ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہم نے یہ جو عمرہ کے حوالے سے تربیت حاصل کی ہے، مالک مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہمارا سمجھانا ان کا سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں خوب دل جمی کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما، بار بار گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ جی جتنے بھی عاشقان رسول جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے گھر بار کی، مال جان کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو سفر میں خوب برکتیں عطا فرما، سفر میں سوز، دل جمی، جذبہ، اطاعت، فرما برداری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارا عبادت میں دل لگا دینا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تشریف رکھیے، آپ کو لیے کھانا ہے۔